اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کی، اور اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کے علاقے کی تو خیبر پختونخوا جو ہے سب سے زیادہ سیلاب کی لپیٹ میں آیا ہے۔ صوبہ بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 341 ہو گئی ہے، جبکہ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بنیر ہے جہاں 222 قیمتی جانیں ضیاع ہوئی ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے متاثرہ اضلاع کے لیے 80 کروڑ روپے کے فنڈز اور بنیر کے لیے اضافی 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پی ٹی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں اور فلیش فلڈز کے نتیجے میں سینکڑوں گھر تباہ، درجنوں زخمی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اگلے چند روز میں مزید بارشوں اور طوفانی ریلوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خصوصی ہدایت پر 79 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان متاثرہ اضلاع پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ وفاقی اور صوبے دونوں سطح پر سرکاری تنخواہیں متاثرین کی امداد کے لیے عطیہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ یہ اقدامات اتنے بڑے انسانی المیہ کے مقابلے میں کافی ہیں اور عوام تک بر وقت ریلیف پہنچ بھی رہا ہے؟ تو انہی ساری صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ ہیں فراز احمد مغل، ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی کے، جن کو ہم شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فراز صاحب، سچویشن جو ہے بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بری ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کی رپورٹ کے مطابق جو ہے کتنا ڈیتھ ٹول ہوا ہے، کتنے مسنگ ہیں، کتنے انجرڈ ہیں، اور انفراسٹرکچر ڈسٹرکشن میں کتنا نمبر جو ہے ابھی تک جو ہے رپورٹ ہوا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس طرح سیلابی صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے، نہ صرف ایک علاقہ، پورا خیبر پختونخوا اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہے، تو مین جو ہمارے 3-4 علاقے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، تو ان میں ہمارا آپریشن چل رہا ہے۔ کہیں پر پہلا مرحلہ چل رہا ہے، کہیں پر دوسرا اور کہیں پر تیسرا مرحلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں، 3 مراحل کے اوپر ہم نے آپریشن کا شروع کیا، جو کہ پہلا مرحلہ ریلیف کا تھا، لوگوں کو ریسکیو کرنا تھا، لوگوں کو اس مشکل حالات سے، اس جگہوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچانا تھا، جو کہ ہم نے پہلے ہی روز سیلاب کے 5000 سے زائد لوگوں کو ہم نے بچایا اور ان کو محفوظ مقامات پر لائے۔ دوسرا، جو زمینی رابطے منقطع ہو چکے تھے تمام تر گاؤں تک، شہروں تک، کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے سیلابی علاقوں میں، تو ہم نے سب سے پہلے وہ تمام تر زمینی راستے جو ہیں وہ بحال کیے ہیں۔ اس کے بعد ابھی ری ہائیڈریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ علی مردہ پور صاحب نے کہا ہے کہ اگر جس کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے، ہم بطور حکومت ان کا ازالہ کریں گے اور تمام تر فیسلٹیز عوام کو پہنچائیں گے، کیونکہ یہاں پر ایک عوامی حکومت ہے، اور حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرے مشکل حالات میں۔ اور اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، ہم اگر کسی کی گھر گرا ہے تو انشاءاللہ ہم وعدے نہیں کر رہے ہیں، ہم دعوے نہیں کر رہے ہیں، ہم امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا گھر گرا ہے تو ہم گھر بنا کر دیں گے انشاءاللہ، جس کی دکان گری ہے تو اس کو دوبارہ دکان بنا کر دیں گے۔ اگر کسی کے مویشیوں کا نقصان اچھا ہوا ہے فراز صاحب، میری بات سنیے گا، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے کہ بنیر جہاں جو 222 اموات جو ہیں رپورٹ ہوئی ہیں، تو وہاں ریسکیو آپریشن جو دیکھا بھی جا رہا ہے، ویڈیوز بھی جاری ہو رہی ہیں، ناکامی کا شکار یہ سارا سلسلہ بن رہا ہے، کیونکہ وہاں تک تو رسائی نہیں ہو رہی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سارا ملبہ ہے وہ اٹھا رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ پانی کے نکاس کا انتظام ہے وہ بنا رہے ہیں، اور بہت انسرٹن سچویشن ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے کوئی ایک علاقہ متاثر ہوا ہے یا کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پورا خیبر پختونخوا اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، اور یہ حرکت نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ اور بالخصوص ریسکیو کام نہیں کر رہی ہے۔ میں خود آپریشن کو لیڈ کر رہا ہوں تمام تر خیبر پختونخوا میں، اور میں تمام تر علاقوں میں خود جا رہا ہوں اور وہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، آج 5واں روز ہے، 5 دنوں سے ہمارے ریسکیو اہلکار سوئے نہیں ہیں۔ ہمارے پورے خیبر پختونخوا کے ریسکیو اہلکار کام
کر رہے ہیں ایک جذبے کے تحت، نہ کہ وہ نوکری کر رہے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے خدمت کرنے والا۔ یہ ٹھیک جو ہے، ریسکیو کے اہلکار ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں چاہے جس کونے میں بھی بالکل ریسکیور ہے، یہ وہ خدمت کے ٹائم لگے گا، جذبے سے بالکل کام آپ لوگ کر اس رہے کو ہیں، نہ آپریشن کہ کو کر رہے نوکری ہیں، کر بالکل رہے جیسا کہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تک صوبائی حکومت کی جانب سے کتنے متاثرہ خاندان تک ریلیف جو ہے پہنچا دیا گیا ہے؟ کیا ٹوٹل آپ کے پاس رپورٹ ہے اس حوالے سے؟ کتنے خاندان جو ہیں ان کو ریلیف مل گیا ہے؟ دیکھیں کل جو کراؤڈ برسٹ ہوا سوابی کے اندر، میں وہاں پر موجود تھا، اور وہاں پر ہمیں جو مشکلات درپیش آئی یا وہاں پر یہ تھا کہ زمینی راستہ منقطع ہو چکا تھا۔ ہم نے وہ راستہ بنایا اور اس کے بعد وہاں پر ہمارا آپریشن شروع ہے۔ جہاں پر بھی سیلابی صورتحال درپیش آ رہی ہے پورے خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پر ہم نے عارضی قیام گاہیں بنائی ہیں جس میں لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے تقریباً 28,000 کے قریب خیبر پختونخوا میں مختلف جگہوں کے اوپر کیمپس بنائے ہیں کہ لوگوں کو ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ گو کہ جو یہ بنیر کا علاقہ ہے، یہاں پر ہمارے پاس 500 کے اچھا قریب فراز صاحب یہ متاثرین بھی ہمارے بتائیے گا کہ ماضی میں بھی فنڈز کے غلط استعمال کی شکایات جو ہیں وہ آتی رہی ہیں، اس بار شفافیت کے لیے کیا آپ لوگوں کے پاس جو ہے میکینزم ہے جس کے ذریعے آپ ڈسٹریبیوشن جو وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت یہاں پر عوامی حکومت ہے، اور یہاں پر عوامی وزیر اعلیٰ ہے۔ جب کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اس سیلاب زدہ علاقوں میں پچھلے 3 دن سے ہو تو وہاں پر شفافیت تو آٹومیٹکلی آ جاتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا وہاں پر ہو، وہاں پر چیف سیکرٹری ہوں، اور وہاں پر لوگوں کے درمیان ہو۔ یہ نہیں کہ چیف منسٹر گھر میں اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر وہاں سے باتیں کر رہا ہو اور انسٹرکشن دے رہا ہو۔ نہ، چیف منسٹر خیبر پختونخوا تیسرا روز ہے کہ وہ گراؤنڈ میں ہے، کام کر رہا ہے اور وہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھا بالکل آپ وزیر اعلیٰ بات صاحب نے بجا اس فرما رہے ہیں فراز احمد صاحب کے جو راستے ہیں منقطع ہو چکے ہیں، کمیونیکیشن پرابلمز ہیں، لیکن ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے بہت سی ویڈیوز جو ہیں وائرل ہو رہی ہے۔ کل ایک بزرگ کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جن دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے یارو مددگار وہ بیٹھے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے، ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک حکومتی امداد نہیں پہنچی، کوئی ریلیف نہیں پہنچا، کیا کہیں گے؟ میں خود ان تمام تر آپریشنز کی نگرانی کر رہا ہوں، اور تمام تر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں پہنچ رہا ہوں۔ جہاں پر بھی کسی کی کوئی مشکلات ہیں تو ہم مسائل حل کر رہے ہیں۔ پتہ ہے یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ کل سے ویڈیوز کیوں اس قسم کی آ رہی کیوں ہو رہی ہیں ہے؟ بتائیں؟ بیسیکلی میں نے 3 روز ہو چکے ہیں کہ میں نے تمام تر نیوز چینلز کے اوپر، تمام تر سوشل میڈیا پہ ایک آواز اٹھائی۔ وہ آواز ان بے سہارا لوگوں کی، وہ خیبر پختونخوا کی عوام کی میں نے اٹھائی جو کہ وفاقی حکومت کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے جو آواز اٹھائی، میں نے صرف یہ اچھا اس وقت مطالبہ ٹائم تو کیا بالکل بھی نہیں ہے وفاقی احمد فراز صاحب کہ ہم بلیم کریں، ایک پورا صوبہ جو ہے اس وقت کہتے ہیں نا کہ دلدل کا شکار ہوا ہوا ہے، سیلاب زدہ افراد جو ہیں بیچارے پھنسے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائے گا کوئی ٹول فری نمبر ہے، کوئی ایمرجنسی نمبر آپ لوگوں نے پرووائڈ کیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ریلیف کے لیے جہاں آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو کال کر سکیں؟ کوئی ایمرجنسی نمبر، کوئی ایمرجنسی ٹول فری نمبر؟ میری بات سنیں، خیبر پختونخوا میں جو میں نے آواز اٹھائی، میں نے یہ صرف سوال وفاقی حکومت اور دیگر صوبوں سے کیا، کیا خیبر پختونخوا انڈیا کا حصہ ہے یا افغانستان کا حصہ ہے؟ ہمیں یہ بتائیے۔ اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے تو اتنے بڑے قومی ثانیے میں ہمیں مل کے لڑنا تھا۔ نہیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہے، بالکل ایسا ہی، اور ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں، مل کر ہمارے سینٹیمنٹس پوری کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، کے پی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی ایمرجنسی نمبر آپ لوگوں نے دیا ہے جو لوگ رابطہ نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے کون سے افراد جو ہیں وہ اس وقت اللہ نہ کرے جاں بحق ہو چکے ہیں، کوئی مسنگ ہے، کون سا ٹول فری نمبر جو آپ لوگوں نے پرووائڈ کیا ہے اس وقت؟ خیبر پختونخوا حکومت کا جو پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ کا ہمارا نمبر ہے 1700، اور اسی طرح ہمارے چیف منسٹر ہاؤس کا جو آفیشیل نمبر ہے 0340941885۔ یہ وہ 2 نمبر ہیں کہ جب بھی کوئی خیبر پختونخوا میں
ایمرجنسی ہوتی ہے ہر خاص و عام کے پاس یہ نمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جتنے بھی ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہاں پر یہ نمبر اویزا کیے گئے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ اویزا ہے تمام تر جگہوں پہ. ہر ایک عام شہری کو پتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کام لوگوں تک ریلیف پہنچانا ہے. جس جگہوں پہ سیلابی صورتحال ہوئی ہے وہاں پر ہمارے کیمپس بنے ہوئے ہیں. ان کیمپس میں اگر کوئی لاپتہ ہوتا ہے ہمیں اطلاع وہاں پر ملتی ہے ان علاقوں کے، کیونکہ بہت سی علاقوں میں سگنل نہیں بہت ہے. بہت تو شکریہ. ہم ہمارے ساتھ وہاں پر موجود یہ ہے فراز کرتے احمد مغل، ترجمان وزیر اعلیٰ KPK، جن کا یہ کہنا تھا کہ ریلیف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. 3 مراحل میں یہ ریلیف آپریشن ہو رہا ہے، ریہیب بھی ہوگا، لیکن آپس کی جو بلیم گیمز جو ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. وفاق نے کیا، صوبائی حکومت نے کیا کہ اس وقت KPK صوبہ جو ہے وہ بہت شدید طریقے سے متاثر ہوا ہے. سیلاب زدہ لوگوں کے لیے تمام سب مل کے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیف اور محفوظ رکھے، مگر یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، نہ صرف ایک KPK کا مسئلہ ہے.